خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مزار والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی۔ خرچ کریں ایسی جگہ، میں منع نہیں کرتا، لیکن صحیح جگہ لگائیں، صحیح جگہ لگائیے۔ میں تو ناچوں گی کولر تلے، یہاں چل رہی ہے، میں تو ناچوں گی کولر تلے، اور نیچے ڈانس چل رہا ہے۔ ہاں عجیب معاملات ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، جو صوفیوں کے اپنے کلام ہوتے ہیں نا، وہ صوفیوں ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ تصوف کا ہر کلام ہر شخص کو بھی سننے کی اجازت نہیں۔ ہاں پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ، اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا علم چاہیے۔ ہم نے خدا چھوڑ کے پیر کی عبادت شروع کر دی، برا نہ مانیے گا۔ پیر کہتے بھئی کہاں وہ گھنٹی بجاتے، خالی حضور ابھی آیا، پوری ٹنکی پھونک کے پہنچ گیا حضور کی خدمت میں۔ مسجد سے 5 بار اللہ نے آواز دلوائی، ایک بار بھی یاد نہیں آئی، ایک بار بھی نہیں گئے اٹھ کے مسجد میں۔ یہ ہے پیر پرستی، اس کا نام ہے، اسے پیر پرستی کہتے ہو؟ پہلے خدا کے ہو جاؤ پھر کائنات تمہاری ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ نام سنا ہے نا بابا فرید گنج شکر کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنا ہے نام؟ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا فرید گنج شکر کس کے مرید ہیں؟ خواجہ نظام الدین اولیا۔ ہاں بھائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہے بابا فرید گنج شکر۔ اللہ والے تھے، ان کی عبادتیں کبھی ختم ہوئی؟ یہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور دیکھیں پیر سے محبت ہے کہ دیکھیں، پیر صاحب نے کہا فرید جی سرکار وضو کے لیے پانی لائیے، سردی کا موسم تھا، خیال آیا وضو ٹھنڈے پانی سے وضو کریں۔ پڑوس میں ایک گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کا فرید کا کیوں؟ میرے پیر وضو کا حکم دے رہے ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، میں سوچ رہا ہوں میرے پیر کو ٹھنڈا نہ لگ جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ پانی گرم کر دیں۔ تو سامنے والا بھی مضبوط تھا، اس نے کہا پانی تو گرم کر دیا جائے گا، فرید اس کی قیمت دینی پڑے گی، فرید اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ آج تو لوگ مرید اس لیے ہوتے تاکہ دکان میں برکت ہو، صحیح ہے، مرید ہو اس لیے رہا ہے تاکہ مرغی پر نظر ہو پیر کی برابر، بھینس پہ پوری نظر رہے، 7 لیٹر دودھ ہے تو 7 ہی رہنا چاہیے، 8.25 ہو جائے، 7.25، یہی مطلب ہے نا۔ اب اس نیت سے لوگ ہی نہیں رہے مرید۔ پہلے بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا ہمیں یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچا، یہ مطلب ہوتا تھا۔ اب تو مطلب یہی ہے مرید کروا دو یار، دکان نہیں چل رہی، پھر پیر صاحب کو پریشان کرے، تعویذ دے دو گلے میں برکت نہیں ہے، چاہے بیوی پیسے جیب کاٹ رہی ہو، کہہ رہا پتہ نہیں 7,000 رکھوں تو 3 ہی نکلے، پیر صاحب دعا کر دو، اب پھر پیر کا جیب رکھائے گا تیری۔ حالات دیکھو، اگر پیر نے ایک بار تعویذ نہ دیا نہ بھگا دیا، چلو ٹائم نہیں ہے میں اپنے وظیفے میں، کہتا بیعت توڑو، یہ کوئی پیر ویر نہیں ہے، خود تو عبادت کرتے ہی نہیں، پیر کو بھی نہیں کرنے دیتے، یہ کڑوی سچائی ہے ہماری، خود عبادت نہیں کرتے، پیر کو بھی مصافحہ کر لو، ہاتھ چموا لو، کیا یار کیا سمجھ بھی بات نہیں آتی ہے، ہمارے ہاتھ چاٹ نہ لو، اور رب کی آگے تم سر نہ رکھ سکو تو خالی جائے، واہ واہ واہ، کسی نے تم سے کہہ دیا خالی چھوٹ کے جنتی ہو جائے گا؟ او بھائی میری بات کان کھول کے سنیے گا، مرید اس لیے ہو رہا ہے، پیر اگر تعویذ نہ دے، منع کر دے، ناراض۔ دوسرا پیر بتاؤ بھائی، منڈی لگی ہے، بازار لگا ہے، جو بندہ ایک بار سلسلہ قادریہ میں صحیح پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے، پھر اسے حق نہیں ہے وہ کسی اور پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے۔ میرے نہ لگایا کرو، وہ کہاوت سنی ہے، نہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے جن لوگوں کی عقیدت درست نہیں ہوتی ہے۔ مرید ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مطلب سمجھتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دیا چھٹی، اگلی بار اور چمکتا ہوا ملا، ادھر ٹھیک ہے مسئلہ، کسی کے آگے 4-5 گاڑیاں آتی ہیں، یہ بہت پکا بھائی ادھر چلو، ہے نا، یہ حالات ہمارے۔ لیکن مرید ہونے کا مطلب سمجھے، مجھے ایک بات یاد ہے،
نوجوان ہوش سنبھالا، یتیم تھا، ماں نے کہا بیٹے غربت ہے، جا کمانے چلا تھا، سرکاری غوث پاک کا دور تھا۔ ماں کہنے لگی بیٹے کام بعد میں ڈھونڈنا، پیر پہلے ڈھونڈ لینا۔ پیر پہلے ڈھونڈ لینا، زور سے پیر پہلے ڈھونڈ لینا۔ اگلی بات کڑوی آ رہی ہے نا، ناراض ہوں گے آپ، مگر برداشت کیجئے گا، پیر پہلے ڈھونڈ لیجئے گا۔ جب اتنی بات کہی نا پیر پہلے ڈھونڈ لیجئے، بیٹا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے امی۔ گیا تو ایک شخص نے اشارہ کیا، کیسے آئے؟ کہا کام کے لیے۔ کہا میرے یہاں کام کرو گے؟ تو جب اس نے کہا میرے یہاں کام کرو گے، اس نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے کہا پہلے پیر ڈھونڈنا ہے پھر کام ڈھونڈنا ہے۔ اس نے پھر بچے نے نگاہ اٹھائی نا، کم عمر نوجوان تھا، نگاہ اٹھائی تو کہنے لگا پیر تو تم ہی ہو۔ اس نے کہا بھائی میں مالک ہوں، میں پیر بھی کچھ نہیں، عام آدمی ہوں میں۔ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس تسبیح اور مصلی ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس تعویذ کا کاغذ ہوتا ہے، تو یوں ہلا کے بتا دیتا ہے کدھر سے کدھر گیا۔ اسے میں 2 منٹ میں کئی بار ہلا سکتا ہوں، ادھر نہیں۔ ماں نے کہا بیٹے پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس تسبیح و مصلی ہوتا ہے۔ اس نے کہا جناب کام بعد میں کروں گا، دیکھو یہ مصلی بچھا ہے، یہ تسبیح ہے، وہ وضو کا لوٹا رکھا ہے، آپ پکے پیر ہیں، مجھے ہاتھ میں ہاتھ لے کے پہلے مرید کر لیجئے گا۔ اللہ اکبر، غور سے سننا پیارے۔ جب اتنی بات سنی اس نے کہا یار کام کرانا، شاید کوئی پاگل دیوانہ آ گیا ہے، یہ سوچ کے اس نے کہا چل رہا میں تیرا پیر، تو میرا مرید ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کے جوان کو کام پہ لگایا۔ اتفاق سے ایک دن سرکار غوث پاک ان گلیوں سے گزرتے جا رہے ہیں، اعلان ہو جا کے بڑے پیر کی سواری گزر رہی ہے، سارے بڑے بڑے لوگ، چھوٹے بڑے سارے لوگ ان والے پہ ان سارے لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بغداد والے کی سواری آ رہی ہے، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کھڑا نہیں ہوتا ہے، یہ ادھر نہیں آیا جدھر عاشق کھڑے تھے، بلکہ جہاں تھا وہیں ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہاں سے رخ نہیں کیا ادھر غوث پاک کی سواری جدھر تھی، بلکہ پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب غوث پاک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن بغداد والا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ کون نوجوان ہے جو مجھ سے ملنے نہیں آیا، جاؤ بلا کے لاؤ۔ خبر پہنچی ہے بغداد والا بلا رہا ہے، جیسی اتنا سنا ہے اس نے کہا بڑے پیر کا بزرگ ہونا مسلم ہے، وہ بڑے پیر ہیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن جا کے کہہ دینا مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنی ہے۔ آپ فرماتے پوچھو تو صحیح یہ کیوں نہیں ملنا چاہتا ہے؟ کہا میں اس لیے نہیں ملنا چاہتا ہوں، آپ بڑے پیر ہیں، میرا چھوٹا پیر ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو دیکھ کے میرے دل سے میرے پیر کی محبت نہ نکل جائے، اس لیے میں نہیں آنا چاہتا۔ ان سے کہہ دو اگر بڑا بنانا ہے تو مجھے نہ بنائے، میرے پیر کو بڑا بنا۔ یہ مطلب ہوتا پیرا مریدی کا۔ اے جی حضرت یہاں تو ذرا سی دکان چمک گئی نا تو پھر چلو، اور تعویذ نے دیا تو چھوڑو۔ ہم سر پہ اٹھاتے بھی جلدی ہیں اور پٹکتے بھی جلدی ہیں، دیر نہیں لگتی ہے، دیر نہیں لگتی ہے۔ سنیں بہت غور سے میری بات سنیے گا، پیر اور مرید کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بابا فرید کہتے ہیں گرم پانی چاہیے، اس نے کہا قیمت دینی پڑے گی، فرمانے لگے جو چاہے مانگنا۔ اس نے کہا گرم پانی تو مل جائے گا، بدلے میں آنکھ دینی پڑے گی۔ اللہ اللہ، کیا یہاں پیر 2 بار ناشتہ کر لے تو کہہ رہا پیر نے اب تو رستہ ہی دیکھ لیا، میرے گھر آ کے رک جاتے ہیں۔ یہ حالات ہے، وہ کہتے ہیں قیمت میں آنکھ دینی پڑے گی، فرید کہتے ہیں کم قیمت لگائی یار، تو جان بھی مانگتا تو یار کے نام پہ یار کے نام پہ ہنستے ہنستے دے دیتے۔ فرمانے لگے تو پانی گرم کر کے لا، میں آنکھ لے کے آتا۔ گئے چاقو لیا، آنکھ نکالی، تشت میں رکھی، ایک ہاتھ میں گرم پانی لیا، دوسرے ہاتھ میں آنکھ دی، فرمایا یہ تیری قیمت رہی، تو میرا پانی دے۔ جب پانی لیا آپ نے خون بہت صاف کیا، آپ نے ایک ہاتھ میں پانی لیا، دوسرا ہاتھ آنکھ پہ لگایا، اور سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس آئے۔ آپ چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں فرید کیا بات ہے، ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے آنکھ پہ؟ اللہ اکبر، اللہ والے وہ ہیں جو دل پہ نظر رکھا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فرید یار بتانا تو نے آنکھ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں حضور میری آنکھ آ گئی ہے، آنکھ آ گئی ہے، ہم دکھنے کو بھی آنا کہتے ہیں،
لیکن یہاں سمانا ہے. آپ کہتے ہیں حضور آنکھ آ گئی ہے اس لیے ہاتھ رکھا ہے. مسکرا کے کہتے ہیں یار جب آنکھ آ ہی گئی ہے تو ہاتھ کیوں لگا رکھا ہے؟ ہٹا دے آنکھ. فرماتے ہیں جیسی ہاتھ اٹھایا ہے تو میں کانا نہیں تھا جو آنکھ اس کو دے کے آیا تھا اس سے پیاری آنکھ میرے ماتھے پہ چمک رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. اسے کہتے پیرا مجھے. تو ہم نے نا رٹ لگا رکھا ہے. میں تو ناچوں گی گولڑ تلے ناچ، وہ لٹھیاں چلیں گی کہ تجھے کوئی تلہ یاد نہیں رہے گا. صحیح ہے. ہاں تماشا بنا رکھا ہے. ایک ایک جرسی بھانگی بیٹھ کے میں تو ناچوں گی گولڑ تلے اور بھانگیوں پہ پیسے اڑائے جا رہے ہیں. ہم اسے عبادت کہہ رہے ہیں، ہم اسے ولایت کہہ رہے ہیں. یہ ہماری بے وقوفی ہے اور ان لٹیروں کی چوریاں ہیں. تمہیں اپنے پیسے کی قیمت یاد نہیں؟ کتنی قدر تمہارے پیسے کی محبوب علیہ السلام نے بتائی ہے. فرمایا کسی مومن کی حلال کمائی کا 1 روپیہ اگر قبر میں گر جائے تختے لگا دیے گئے ہوں، فرمایا تختہ ہٹا کے روپیہ نکالا جائے گا. اتنا قیمتی تمہارا 1 روپیہ، اتنا قیمتی تمہارا 1 روپیہ ہے. لیکن ہماری قوم نے کیا دیکھا؟ چرس دیکھی، بھانگ دیکھی، لٹیرے مسیڑیوں پہ جا کے گر گئے. اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو یہ تماشے میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے ذکر کی محفل سجائی ہے. جو لوگ تماشے کرتے ہیں نصروں کے نام پر، جو